اور جب زیارت میں یہ گئے ہیں لیاقت علی اور چودھری محمد علی قائد اعظم کو ملنے کے لیے، تو قائد اعظم نے کہا، اور یہ بات ان کے ڈاکٹر نے جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی ہے، اور خود جو فاطمہ جناح نے کتاب لکھی ہے مائی بردر، اس میں بھی ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ یہ لوگ صرف یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میں کتنے دن تاریخ پاکستان میں اگر میں کہوں تو ہراول کا کردار جو ہے وہ بنگال کے مسلمانوں نے ادا کیا۔ مسلم لیگ کا قیام وہاں ہوا، جو بہت اہم لیڈرز رہے، سہروردی اور اے کے فضل الحق اور باقی وہاں کی جو بنگال کی مسلمان عوام کی تحریک تھی، اس کا بہت ہی اہم کردار ہے قیام پاکستان میں۔ اور قیام پاکستان ہوا تو قیام بنگلہ دیش بھی ہو سکا۔ اندرا گاندھی نے بیان دیا تھا اس وقت کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ بحر ہند میں یا بحیرہ عرب میں ڈوب گیا ہے، وہ غلط ہے۔ وہ صحیح تب ہوتا کہ زبان کی بنیاد پہ یا تاریخی غلطی کو درست کرنے کے لیے وہ بنگلہ دیش بننے کے بجائے وہ مغربی بنگال کے ساتھ مل کے ہندوستان کا حصہ بن جاتے۔ جیسے دیوار برلن گرنے کے بعد مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی ایک ہو گئے۔ سوویت یونین کا ایک تجارتی وفد آ کے کافی دن بیٹھا رہا کراچی میں کہ ان کو ملاقات کا وقت دیا جائے گا، لیکن وہ نہیں دیا گیا، اور یہ انتظار کرتے رہے کہ ہمیں امریکہ سے دورے کی دعوت آئے۔ کہ جو ہمارے دو حصے تھے اس میں عددی اکثریت مشرقی حصے کی زیادہ تھی، 54% وہ تھے، 46% مغربی۔ لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ پاور از ڈران فرام بیرل آف دی گن، تو وہ جو بیرل آف دی گن ہے وہ ادھر 46% والوں کے پاس تھی، یعنی یہاں کے بھی ایک مخصوص طبقے۔ تو یہ وہ جو 54% تھے ان کے پاس بیرل آف دی گن نہیں تھی۔ بھٹو کو بھی جو سزا ملی وہ بہت حد تک اس کی یہ جو کوشش آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جانے کی تھی، جس کے اس نے اسلامک سمٹ بھی یہاں پہ کروائی، شاہ فیصل کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ شاہ فیصل کا بھی ویو یہ تھا کہ ہمیں امریکہ کے چنگل سے نکل کے اپنی آزاد، تو فیصل کا بھی حشر کیا گیا، اس کو بھی ایک انٹرنل پرنس کے ذریعے اس کا مرڈر کروا دیا گیا، اور بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کروا دیا گیا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ویسے تو یہ اپنی زندگی میں ایک آل راؤنڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی انہوں نے کام کیا، اور اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھی ایکٹیو رہے، ادبی حلقوں میں بہت ایکٹیو رہے، حلقہ ارباب ذوق میں آپ نے بہت ایکٹیو رول ادا کیا۔ جناب، میری مراد آج جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ناظرین کو تاریخ پر اہم اسباق جو آج پڑھائیں گے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نشست میں جناب محترم حسن جعفر زیدی صاحب۔ حسن جعفر زیدی صاحب پاکستان کے نامور تاریخ دان، دانشور، انٹلیکچول، استاد، یعنی کہ ایک ہمہ جہت شخصیت کا نام حسن جعفر زیدی ہے۔ ان کے کریڈٹ پر تاریخ کے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ضخیم 12 جلدوں پر ایک جو ہے کام جو ہے وہ ان کے کریڈٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اسلامی سیاسی تاریخ پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلافت راشدہ اور اموی عہد جو ہے، اس کے بعد عہد بنو عباس، 4 جلدوں پر عہد سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر کام، جو کہ اردو میں اتنے بڑے پیمانے پر پہلا مستند کام ہے۔ اور ابھی ان کی نئی آنے والی کتاب جو ہے جناب، جو مغل سلطنت کے بانی تھے ظہیر الدین بابر، ان پر ابھی ان کی ایک کتاب آئی ہے بابر۔ آج ہم ان سے بات کریں گے تاریخ پر، پاکستان کی سیاسی تاریخ پر، موجودہ حالات پر۔ ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ مسلسل ہم اس نشست کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکیں، کیونکہ وقت ایک نشست میں بہت کم ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ معلومات اور زیادہ سے زیادہ جو بات ہے وہ پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ویلکم فرمایا۔ جی فیصل، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔ جی سر، میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں،
آپ کا پیشہ اور ہے، کام آپ کا تاریخ کا ایک یعنی کہ بہت بھاری بھرکم کام ہوتا ہے، تاریخ پر فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کام کرنا ہے، اور آپ نے جو کام کیا ہے تاریخ میں ہمیں الجھایا بھی جاتا رہا کہ تاریخ کبھی پاکستان کے اینٹی بھی لوگ لکھتے رہے ہیں، نیریٹو ایسے بھی بنتے رہے ہیں، لیکن آپ نے تاریخ پر وہ کام کیا ہے کہ جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ہمہ جہت شخصیت مختلف جہتوں کو لے کر آپ کیسے انصاف کر سکتے ہیں اپنے ساتھ یا ان فیلڈز کے ساتھ؟ حسن جعفر زیدی صاحب دراصل ہیں کون؟ اچھا، تو یہ بات یہ ہے کہ یہ جو اپروچ ہے نا، چیزوں کو مختلف جہتوں میں دیکھنا، یہ بنیادی طور پر ایک سائنسی سوچ ہے، اور کوئی بھی سائنٹیفک فنامنن جو ہے وہ نیچر کا ہو، ہیومن کا ہو، سوسائٹی کا ہو، وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، اور جب آپ کی اپروچ سائنٹیفک ہو تو پھر آپ چیزوں کو کمپارٹمنٹلائز نہیں کرتے کہ یہ سائنس ہے، یہ انجینئرنگ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ سوشیالوجی ہے، یہ سائیکالوجی ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ فیلڈ ہیں، لیکن میں بنیادی طور پہ سائنس کا طالب علم تھا اور ہوں ابھی بھی، اور میں سبھی چیزوں کو سائنس کے طور پہ ہی لیتا ہوں، یعنی میرے لیے تاریخ ہو، حالات حاضرہ ہو، اس کو میں ایک سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ دیکھتا ہوں، اور اس کی جتنی بھی جہتیں ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے لیے یہ آج تک کبھی کوئی ایشو نہیں بنا کہ یہ آرٹس ہے، یہ سائنس ہے، یہ انجینئرنگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو وہ جب آپ کی سوچ سائنسی ہو تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں چونکہ معاشرے میں چیزوں کو سائنسی طرز فکر کے طور پہ عام طور پر نہیں دیکھا جاتا، تو اس لیے پھر ہم کمپارٹمنٹلائز کر دیتے ہیں کہ فلاں شاعر ہے، فلاں ادیب ہے، فلاں سائنسدان ہے، فلاں انجینئر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کی سوچ سائنسی انداز سے ہو تو پھر اس میں یہ سب چیزیں، ان میں کوئی فرق یا کوئی وہ ٹکراؤ، یا مجھے یعنی آج تک میں نے اپنے زمانہ طالب علمی سے لے کر آج تک۔ دوسرے آپ نے تاریخ کی بات کی، تو اس میں میں اپنا خراج تحسین کہہ لیں یا اپنا ممنون ہوں میں جن کا، وہ ہے زاہد چودھری۔ بنیادی طور پہ زاہد چودھری کے ساتھ کام کرنے سے پہلے تک میری سوچ کسی حد تک تو سائنسی طرز فکر کی حامل تھی، لیکن اس کو جس طریقے سے چودھری صاحب نے وہ کیا ہے چزل آؤٹ، وہ میں نے جو 10 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے، وہ ان کا مرہون منت ہے کہ انہوں نے یہ سائنسی سوچ تاریخ کو دیکھنے کی، حالات حاضرہ کو دیکھنے اور سمجھنے کی، یہ پھر مجھے ان کے ساتھ جو کسب فیض میں نے حاصل کیا ہے اس کا نتیجہ ہے، اور پھر اس کو وہ جو ضخیم کام ہے وہ بہت ایفرٹس زاہد چودھری صاحب کی ہے، پھر میری ہے، پھر میرے ساتھ جو اسسٹ کر رہے تھے خالد محبوب صاحب، وہ بھی اس میں ہیں۔ جی سر، جیسے ہی مارچ یا اگست کے مہینے شروع ہوتے ہیں تو مختلف آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کو مولانا ابوالکلام آزاد بھی یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی پیشین گوئیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو ایک نیریٹو بننا شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا، پاکستان کے بننے کی بنیادیں ہی غلط تھی، یہ اس وجہ سے بنا، کس نے بنایا۔ دراصل حقیقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے کا اصل محرکات کیا تھے، اصل حقائق کیا ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو سارا کام ہی پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ ہے، جو خاص طور پہ جو 2 والیوم ہے کہ پاکستان کیسے بنا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا جو ہمارے دوسرے انٹلیکچوئلز ہیں، ایک ان کا نیریٹو بننا شروع ہوتا ہے آج کل، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں تو یوتھ ان کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو یوتھ کیچ کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نیریٹو ٹھیک ہے یا اس کے کچھ اور محرکات؟ مارچ اور اگست کی بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک اور صورتحال ہوتی ہے جب یہ نیریٹو بہت زیادہ تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں جب ہمارے حالات بہت مایوس کن ہو جاتے ہیں۔ جی، ویسے تو پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں عموماً حالات جو ہے مایوس کن ہی رہتے ہیں،
لیکن بعض مقامات ایسے آتے ہیں جب مایوسی اور بددلی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس زمانے میں پھر یہ جو نیریٹو لے کر آنے والے لوگ ہیں یہ اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں لوگوں کی اس بددلی اور مایوسی سے کو مزید گہرا کرنے کے لیے, اس سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے, کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے مسائل پر بات ہو, وہ سارے مسائل کی جڑ اس بات کو میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو پیدا ہی غلط ہوا تھا. یعنی کسی انسان کے مسائل کا اگر آپ حل نہیں کر رہے اور آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ تم تو پیدا ہی غلط ہوئے تھے, تو یہ اپروچ ہو جاتی ہے. اور وہ ایک چونکہ ہمارے ہاں تحقیقی رویہ اور پھر ملٹی ڈائمینشنل رویہ نہیں ہے, تو پھر یہ لوگ جو پاکستان کی ایمرجنس کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, وہ پھر بٹس اینڈ پیسز میں ہسٹری کے کچھ جس کو کہنا چاہیے نا ٹوٹے اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو میگنیفائی کر کے ٹوٹیلٹی بنا دیتے ہیں. جبکہ تاریخ جو ہے نا وہ فریگمنٹس کا نام نہیں ہے, اس کو میں کہتا ہوں فریگمنٹڈ ویو آف ہسٹری. تو ہسٹری فریگمنٹس میں نہیں ہوتی, ہسٹری تو ایک کنٹینیوٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہسٹری کو پرسن اسپیسیفک ہو کر پھر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی جنہوں نے یہ کہا, گاندھی نے یہ کہا, نہرو نے یہ کہا, ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا, ویول نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں میں نے یہ لکھا, ابوالکلام آزاد نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ اپروچ جو ہے یہ بالکل ہی ایک ان سائنٹیفک اپروچ ہے. پرسن بذات خود ایک رول اس کا ہوتا ہے, لیکن ہسٹری میں جو عوام ہیں ان کا پرسپیکٹو سب سے اہم ہوتا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کے جو براڈ ماسز ہیں وہ کیا چاہ رہے تھے, ان کی بھی تو کوئی امنگیں یا ان کی بھی تو کوئی تمنائیں تھیں, اور وہ کیوں تحریک پاکستان کا حصہ بنے. یہ سب شخصیتیں کیا کہہ رہی تھیں, کیا نہیں کہہ رہی تھیں, وہ بھی اہم ہے, لیکن وہ بعد میں آئے گا. تو سب سے پہلی بات جو ہے جو آپ نے پوچھا کہ اس کے قیام پاکستان کے محرکات کیا تھے, یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ ہم اس پہ کئی سیٹنگز آگے چل کے آئندہ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن مختصراً بر صغیر کے جو صرف مسلمان ہی نہیں, وسیع تر مسلمان ہی نہیں, بلکہ جو دوسری قومیتیں یا جن کو آپ اقلیتیں کہتے ہیں ودن ہندو جو ہیں, دلت ہیں, اچھا پھر سکھ ہیں, ان سب میں ایک عدم تحفظ کا احساس جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا, اور وہ پھر مزید گہرا ہوتا گیا جب جو ہندو میجورٹیرینزم یا ہندو برہمنزم کی جو ڈومیننس ہے وہ سب کو نظر آنے لگی. اور وہ نظر آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ باقاعدہ عملاً جو ہندو احیاء کی تحریکیں چلیں 19ویں صدی میں اور پھر 20ویں صدی میں مزید آگے ان کو بڑھایا گیا, تو ان میں دیانند سرسوتی نے آریہ سماج کی تحریک شروع کی. پھر رام راج کو لانے کی تحریک ہوئی. پھر اس میں جو ڈسکریمنیشن شروع ہو گئی مسلمانوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, لو کاسٹ ہندوؤں کے ساتھ, دلت جنہیں کہتے ہیں. پھر ایون جنوبی ہند میں جو ڈریویجین اوریجن کے, کیونکہ اکثریت وہاں پہ دراوڑی ہیں, تو انہوں نے اپنی جماعت جو ہے نا یہ ڈی ایم کے, یہ آج نہیں بنی, یہ اس زمانے میں انہوں نے بنائی تھی کہ وہ برہمنزم کی جو ڈومینیشن ہے. تو اس میں ایک عدم تحفظ کے احساس نے, اور جو کہ انہوں نے اپنے عمل سے پیدا کیا تھا, یہ جو برہمن ڈومینیشن یا ہندو ڈومینیشن کے لوگ تھے, یہ بات سیکولرزم کی کرتے تھے, لیکن عمل میں یہ اپنے اس میجورٹیرینزم کو ثابت کر رہے تھے, جس سے وہ احساس آہستہ آہستہ گہرا ہوتا گیا. اور فائنلی پھر وہ تفصیل میں ہم بعد میں کسی وقت جائیں گے, سبھی کی کوشش یہ تھی کہ متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے کوئی حل نکل آئے جس میں سارے یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو تحفظ مل جائے. لیکن جو ہندو برجوازی کہہ لیں یا ہندو
میجورٹیرینزم کے، وہ لوگ سیکولرزم کے نام پہ ان سب کو تحفظ دینے کے احساس کے بجائے مزید ان کے عدم تحفظ کو گہرا کرتے گئے۔ چنانچہ پھر وہ جو 46 کے الیکشنز کے بعد وزارتی مشن نے ایک فارمولہ دیا تھا کہ جس میں گروپنگ سکیمز بن جائیں ایسٹ میں، ویسٹ میں اور سینٹر میں، وہ ایک ایسا حل تھا جس میں ایک متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے رہا جا سکتا تھا، لیکن وہ ڈھیلا ڈھالا وفاق ہوتا۔ تو وہ جو میجورٹیرینزم کی سوچ رکھنے والے تھے ان کو ایک ڈھیلا ڈھالا وفاق نہیں چاہیے تھا، ان کو ایک مضبوط مرکزی حکومت چاہیے تھی۔ چنانچہ وہ جب انہوں نے ہی رد کر دیا، نہرو نے اور گاندھی نے اور ان لوگوں نے، تو پھر معاملات پھر پارٹیشن کی طرف جو وہ چلے گئے، لیکن یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ سر سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان تو صرف سوشلزم اور کمیونزم کا جو سیلاب تھا اس کو روکنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کی گئی ہے، اور یہ انگریز نے اور ہندوؤں نے مل کے بنایا ہے، اس میں کوئی مسلمانوں کی وہ کوئی خاص اسٹرگل نہیں ہے، قائد اعظم کی کوئی خاص نہیں تھی۔ بعض لوگ تو قائد اعظم پہ بھی سوالات اٹھا دیتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تاریخ سے ناواقفیت کا، لوگوں کے لا علمی کا اور کم علمی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جو کنٹینمنٹ آف کمیونزم ہے نا، اس کے لیے انگریزوں کی سب سے پہلی ترجیح یہ تھی کہ اس کو متحد رکھا جائے۔ اس پہ ہزاروں ڈاکومنٹس ہیں ان کے، جو ٹرانسفر آف پاور پیپرز ہیں، جو ڈاکومنٹس شائع ہوئے 43 سے لے کر 47 تک 4 سال کے، اس میں اتنے ڈاکومنٹس ہیں جس پہ انگریزوں کی ترجیح یہ ہے کہ اس کو متحد رکھیں۔ کیوں؟ کہ یہاں کا جو انتظامی ڈھانچہ انہوں نے بنایا، اس کے لیے ان کو کافی وقت لگا، کافی انہوں نے اس کے لیے کام کیا، اور ایک نیا نیو کولونیل سٹرکچر انہوں نے بنایا۔ پھر جو فوج انہوں نے بنائی، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کی یونٹی رہے اور اس کے ذریعے وہ کنٹینمنٹ آف کمیونزم کر سکیں۔ لیکن کمیونل پرابلم اتنی گہرائی تک پہنچ گیا تھا کہ ایک مقام پہ ان کو یہ لگا کہ اگر وہ کمیونل پرابلم کو سالو کیے بغیر ون وے اور دی ادر چلے گئے تو یہاں جو خانہ جنگی ہوگی اس سے پھر خاص طور سے ایسٹ میں اور ساؤتھ میں کمیونزم کی جو قوتیں ہیں، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی بنگال میں اور جنوبی ہند میں زیادہ ایکٹیو تھی، زیادہ اس کا بیس تھا، تو ان کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ حصے پھر اس خانہ جنگی کی صورت میں علیحدہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان کی ترجیح یہ تھی کہ ایک مرکزی ہندوستان رکھا جائے، لیکن جب ایک سٹیج پر یہ لگا کہ ایک مرکزی نہیں رہ سکتا تو پھر 2 مضبوط مرکز بنانے کی طرف وہ لوگ آ گئے۔ بعد میں یہ لیٹر ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کی جو افواج تھیں یا اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ جو ان کو فوج کی تقسیم کے بعد ان کے حصے میں آئی، اس کی وفاداریاں انگریزوں کے ساتھ تھیں۔ پھر جو فیوڈل ایلیٹ تھی ان کی وفاداریاں بھی انگریزوں کے ساتھ تھیں۔ تو یہ پھر انگریزوں کی اور اس کے بعد پھر امریکیوں کی جو ہے اطاعت اور فرما برداری اور ان کے جو دفاعی معاہدے تھے اس کا حصہ بن گئے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مقصد ہی یہ تھا، تو بھائی جو بر صغیر کے کروڑوں مسلمان عوام تھے وہ تو اس مقصد کے لیے پاکستان نہیں چاہ رہے تھے، وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو جو ایک میجورٹیرینزم ہے برہمنزم کا یا ہندوازم کا، اس سے ان کو تحفظ مل جائے اور یہ لوگ اپنی آزادی کے ساتھ اپنا سماجی اور سیاسی نظام جو ہے وہ ایوالو کریں۔ ان کے تو دور دراز کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کل کو ہم اس دفاعی نظام کا حصہ بن جائیں گے جو اینگلو امریکی سامراج کی خدمت انجام دے گا۔ یہ کسی جگہ نہیں ملتا۔ آپ اقبال کے 30 کے خطبے کو اٹھا لیں، جناح کی جو 40 کی جو قرارداد لاہور کی تقریر، کسی بھی جگہ کہیں بھی آپ کو یہ تاثر نہیں ملتا ہے کہ مسلمان کسی بھی جگہ اس کا حصہ بننا چاہتے تھے، بلکہ اقبال کا تو بڑا اسٹرانگ ویو ہے سوشلزم کے حق میں۔ ان کا بہت اسٹرانگ ویو ہے سامراج کے خلاف، مغربی طاقتوں کی جو ہے سامراجیت اس کے خلاف، اور انہوں نے کسی بھی جگہ کمیونسٹ بلاک کو بلکہ تعریف کی ہے انہوں نے، لعنت خدا کے حضور میں، کارل مارکس کی آواز، ان کا تو تھرو آؤٹ جو ہے، بلکہ یہ ہے کہ سوشل ڈیموکریسی جو لفظ استعمال ہوتا تھا سوشلزم کے لیے،
اس کو انہوں نے کہا کہ وہ اسلام کے قریب تر ہے. تو یہ جتنے بھی اس تحریک میں حصہ جو لوگ لے رہے تھے ان میں سے کسی کا بھی کہیں آپ کو یہ نہیں آئے گا نظر کہ یہ لوگ اس نظام کا حصہ بننے جاتے تھے یا بننے جا رہے تھے. سر ایسٹ پاکستان جو کہ انفارچونیٹلی اب بنگلہ دیش ہے، یہ موجودہ پاکستان سے الگ کیسے ہوا؟ جیسے پہلے شہزاد بھائی نے ذکر کیا کہ ایک حلقہ پاکستان میں اسٹل پایا جاتا ہے جو کہ بانگ دوہل ریفرنس دیتا ہے ابو الکلام آزاد کی پیشن گوئنگ کی. سر یہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے ابو الکلام آزاد کو تو فی الحال اب ایک طرف رکھیں، یا چلیں پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. ابو الکلام آزاد کا ایک انٹرویو ہے جو مارچ 46 میں غالباً دیا گیا، اور وہ شورش کشمیری نے اس کا ذکر کیا 1970 میں. 1946 میں جب ابو الکلام آزاد لاہور میں وزٹ کر رہے تھے، میں نے اس زمانے کے سارے اخبار جو ہیں وہ سکین کیے ہیں، دیکھے ہیں، ساری ڈاکیومنٹس میرے پاس ہیں. 1940 میں ابو الکلام آزاد کے دورہ لاہور کے دوران اس قسم کا نہ تو ان کا کوئی بیان ہے اور نہ ہی شورش کشمیری کہیں ہمیں اس زمانے میں نظر آتا. یہ لیٹر کریشن آف ہسٹری ہے. ابو الکلام آزاد کی کتاب انڈیا ونز فریڈم جو ہے وہ چھپی 1958 میں، ابو الکلام آزاد کے انتقال کے کوئی 1 سال بعد، اور یہ 56 میں لکھی گئی تھی. ان کا ایک سیکرٹری تھا ہمایوں کبیر. تو یہ خود انگریزی بول اور سمجھ تو لیتے تھے لیکن لٹریری انگریزی ان کی نہیں تھی، تو یہ بولتے تھے اور ہمایوں کبیر اس کو لکھتے تھے. 57 تک ساری دنیا کو اور بچے کو یہ نظر آ گیا تھا کہ 1000 میل کے فاصلے پر یہ جو 2 حصے ہیں ان کے رہنے کے امکانات بہت کم ہیں، جس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ 1954 میں جو آزادی کے بعد پہلا انتخاب ہوا اس میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کا ٹوٹلی صفایا ہو گیا، اور وہاں پر ایک یونائٹڈ فرنٹ تھا جس میں سہروردی تھے، باشانی تھے، AK فضل الحق تھے. تو ان کی لیڈرشپ میں وہ بنا تھا، اور اسی میں ینگ لیڈرز کے اندر مجیب الرحمان بھی تھے. تو ان کے جس ایجنڈے پر وہ ان کو سویپنگ میجورٹی ملی تھی، آپ ان کو رکھیں اور مجیب کے 6 نکات کو رکھیں تو وہ تقریباً وہی ہیں. تو اس پر ان کو بہت بڑی میجورٹی حاصل ہوئی تھی، اور وہ دنیا میں سب کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ ان کا رہنا اکٹھے مشکل، کیونکہ جو یونائٹڈ فرنٹ کو اکثریت حاصل ہوئی اس کے نتیجے میں جو حکومت انہوں نے بنائی اس کو 2-3 مہینے کے اندر برخاست کر دیا گیا اور وہاں مارشل لا لگا دیا گیا، اور میجر جنرل اسکندر مرزا کو وہاں کا گورنر اور مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا کے بھیج دیا گیا. تو اب یہ ایک بڑی واضح بات تھی کہ وہاں کی اکثریت کے مینڈیٹ کو آپ نے فوجی طاقت کے ذریعے کچل دیا. تو اس کے بعد یہ ایک ابو الکلام آزاد کا جو ہے وہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ ان کی پیشن گوئی جیسے وہ کوئی بڑے ولی اللہ تھے. یہ اپروچ ہی بہت ہی انسائنٹیفک ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی اس میں جو لوگ خاص طور سے پاکستان کے قیام کے مخالف تھے اور ابو الکلام آزاد اس میں بہت پیش تھے، وہ اس طرح کی پاکستان کی اندرونی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، جو کہ خود ہم نے اپنی کمزوری ظاہر کی نا، کہ ان کے عوام کے مینڈیٹ کو رد کر کے وہاں پر آپ نے مارشل لا لگا دیا. تو جب آپ یہ کریں گے تو جو آپ کے مخالف ہیں انہوں نے تو پھر یہ انگلی اٹھانی ہے نا کہ یہ ملک نہیں رہ سکتا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ 57 میں جب آزاد نے یہ بات کی ہے، اور یہ ان کی جو کتاب ہے اس کا اپینڈکس ہے جس میں یہ باتیں کی گئی ہیں. تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. اب جو اگلی بات ہے کہ کیسے الگ ہوا وہ پھر ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے. مختصراً یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں اگر میں کہوں تو ہراول کا کردار جو ہے وہ بنگال کے مسلمانوں نے ادا کیا. مسلم لیگ کا قیام وہاں ہوا،
جو بہت اہم لیڈرز رہے، سہروردی اور اے کے فضل الحق اور باقی وہاں کی جو بنگال کی مسلمان عوام کی تحریک تھی، اس کا بہت ہی اہم کردار ہے قیام پاکستان میں. اور قیام پاکستان ہوا تو قیام بنگلہ دیش بھی ہو سکا. اگر پاکستان کا قیام نہیں ہوتا تو بنگلہ دیش کا قیام بھی پھر ان کو ایک اور مسلح جدوجہد کے ذریعے حاصل کرنا پڑتا، کیونکہ 71 میں وہ پاکستان تو ٹوٹ گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، لیکن وہ ہندوستان میں نہیں گیا. وہ جو اندرا گاندھی نے بیان دیا تھا اس وقت کے دو قومی نظریہ جو ہے وہ بحر ہند میں یا بحیرہ عرب میں ڈوب گیا ہے، وہ غلط ہے. وہ صحیح تب ہوتا کہ زبان کی بنیاد پہ یا تاریخی غلطی کو درست کرنے کے لیے وہ بنگلہ دیش بننے کے بجائے وہ مغربی بنگال کے ساتھ مل کے ہندوستان کا حصہ بن جاتے. جیسے دیوار برلن گرنے کے بعد مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی ایک ہو گئے. وہ تو نہیں ہوا. وہ کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ جو روٹس ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنگال کے عوام اپنی جو آزادی دیکھ رہے تھے 47 میں قیام پاکستان کی شکل میں، وہ جب ان کو نہیں ملی اور اس کے لیے انہوں نے 22-23 سال سٹرگل کی کہ وہ ودن دی فریم ورک آف یونائٹڈ پاکستان مل جائے، اور 6 نکات ہی واحد صورت تھی جس میں یہ یونٹی رہ سکتی تھی. 6 نکات علیحدگی کے نکات نہیں تھے. وہ پاکستان کی یونین میں رہتے ہوئے ایک ڈھیلے ڈھالے وفاق، اور یہی ایک صورت تھی کہ 1000 میل کے فاصلے پہ رہنے والے 2 حصے آپ ایک مضبوط مرکز کے تحت نہیں چلا سکتے تھے. اور پھر ان کو حصہ نہیں کسی بھی جگہ دیا جا رہا تھا، معیشت میں ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا تھا، سیاست میں ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا تھا. جنہیں وہ منتخب کرتے تھے انہیں آپ پاور ٹرانسفر نہیں کرتے تھے. تو اس سب کے باوجود مارچ میں 71 مارچ میں جو فوجی ایکشن ہوا ہے، اس کے بعد پھر ان لوگوں میں علیحدگی کی جو تحریک ہے، علیحدگی کی جڑیں بڑھنے لگیں. اور مکتی بانی میں مارچ میں بہت کم ریکروٹمنٹ تھی. جو ہماری فوج نے وہاں پہ دیہاتی علاقوں میں جا کے کسی ایک مکتی بانی والے کو ڈھونڈنے کے لیے کسی ایک دیہات پہ حملہ کیا اور پورے دیہات کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، تو پھر نوجوان وہاں کے جوک در جوک اس میں آنا شروع ہوئے، اور پھر علیحدگی کے علاوہ کوئی راستہ رہا ہی نہیں تھا. تو یہ تفصیل سے بعد میں ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا کوئی تعلق نہ ابوالکلام آزاد کی پیشن گوئی سے ہے، نہ ہی اس بات سے ہے کہ پاکستان کا بننا جو ہے اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ تھیں یا وہ تھیں. اس کی بڑی سیدھی سادی سی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی وجوہات تھیں. یہ 4 ڈائمینشنز ہیں جس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. سر، ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزرا ہے. آخر یہ موڑ کتنا لمبا ہے اور پاکستان کب تک وہاں سے گزر پائے گا؟ اور ہمیشہ ہم یہ مختلف ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں انہیں کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ پاکستان سب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ 2 باتیں آپ نے کر دی ہیں. ایک پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اور ایک پاکستان سب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. وہ سب کی آنکھوں میں جو سب سے بڑی آنکھ ہے وہ تو ہمارا جو ہمسایہ ہے ہندوستان، بھارت، وہ ہے. اس نے ابھی تک پاکستان کو ایک اینٹیٹی کے طور پر یا ذہنی طور پر قبول نہیں کیا ہے. ان کے یہاں آج بھی یہ آواز اٹھتی ہے کہ جی دیس کا بٹوارا ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور نہرو کے خلاف بھی اب وہاں جو بی جے پی کا پراپیگنڈا ہے وہ یہی ہے. اس کو بھی بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے کہ اس نے تقسیم کو کیوں منظور کیا. تو وہ جو ہے نا وہ تو سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے. باقی جو کہنا چاہیے مغربی طاقتوں کے حوالے سے بھی ہے یہ پہلو کہ خاص طور سے جو پاکستان نے ایٹامک نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کی ہے، اس کے بعد سے جو ویسٹرن پاورز اور اسپیشلی جو اسرائیل ہے انہوں نے اس کو اسلامک بام کا نام دے دیا. اور
وہ ان کو بھی کھٹکتا ہے. تو یہ کھٹکنے کے حوالے سے تو یہ دو پہلو ہیں. باقی جو ہے آپ کا سوال کہ نازک موڑ والی بات جو ہے وہ تو پاکستان ہی نہیں، ہمارے یہ جو جنہیں ہم تیسری دنیا کے ملک کہہ لیں، یہ سبھی مسلسل نازک موڑ سے گزرتے رہتے ہیں. اور اس لیے کہ پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی ایک گلوبل کیپٹلزم کی وجہ سے، اور اس سے پہلے جو ایک عالمی سامراجی نظام تھا جو کولڈ وار کے دوران رہا، اور پھر کولڈ وار ختم ہونے کے بعد پھر وہ عالمی سرمایہ داری یا گلوبل کیپٹلزم کی شکل میں آ گیا. تو اس کے جو شکنجے ہیں وہ ان ملکوں کو نازک موڑ سے نکلنے نہیں دے رہے. ہماری یہ حالت نہیں ہے، ہندوستان کی یہ حالت ہے، افغانستان کی یہ حالت ہے، ایران کی یہ حالت ہے، ہمارے سارے ممالک کی یہ حالت ہے کہ ان کے ہاں تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو تو اپنے تیل کی پیداوار کی وجہ سے ایک سٹیبلٹی حاصل ہے، لیکن معاشی سٹیبلٹی تو ہے، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ وہاں عوام کو جو ہے وہ اپنی حکومت چننے کا اختیار نہیں ہے، اور وہ مسائل ہیں. مصر میں اور باقی جو ملک ہیں جہاں پہ یہ نہیں ہے معدنی تیل یا کوئی اور وسائل، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ آئے دن بے چینی ہوئی رہتی ہے. ابھی سوڈان میں خانہ جنگی آپ نے دیکھی ہے، اس سے پہلے عرب سپرنگ کی شکل میں اٹھی تحریک، اور پھر اس کے جو نتائج ہوئے. تو ہمارے جیسے ملکوں میں تو ہر ملک آپ دیکھیں گے کہ اس کا نازک موڑ ابھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا. وہ تو عالمی جو سرمایہ داری نظام ہے اس کے شکنجے سے نکلیں گے اور آپ حقیقی آزادی حاصل کریں گے تو پھر ہی آپ اس نازک موڑ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. سر، پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے کیا کبھی بھی یہ اپنے مفاد میں رہی ہے یا ہمیشہ ہم دوسروں کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے ہیں؟ ہمیشہ ہم دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے ہیں، اور ہماری خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا رولنگ ایلیٹ ہو، وہ ہر لمحے مختلف ہیلوں بہانوں سے مختلف ریشنل اس کے بنائے جاتے ہیں، اور آ جا کے وہی آپ پھر مغربی جو طاقتیں ہیں ان کے ایجنڈے کا حصہ بنتے ہیں. کبھی ہم اس کو اسلام سے جوڑ لیتے ہیں، کبھی ہم اس کو جہاد سے جوڑ لیتے ہیں، کبھی ہم اس کو وار آن ٹیرر کے نام پہ ان کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارا شروع دن سے ہے. ایون ہمارے جو بانی پاکستان ہیں ان کے زمانے سے ہی دیکھ لیں آپ کہ جب کشمیر پہ بھارتی افواج داخل ہوئی ہیں سری نگر میں، تو پاکستان کے جو اس وقت انگریز فوج سے ہی جو حاصل ہوئے تھے کمانڈر ان چیف ڈگلس گریسی، انہیں قائد اعظم نے کہا کہ اب جب کہ ہم ایک جنگ کی کیفیت میں آ گئے ہیں اور ادھر سے بھارتی فوجیں داخل ہو گئی ہیں، تو آپ بھی ادھر سے پاکستان کی فوجوں کو وہاں داخل کریں. تو جنرل گریسی نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا کہ جناب میں آپ کی کمانڈ میں نہیں ہوں، میں تو جو یونائٹڈ کمانڈ ہے پورے انڈیا کی، اس کے جو کمانڈر چیف ہیں سر کلاڈ اکنلیک، میں تو احکامات ان سے لیتا ہوں، آپ سے تو میں نہیں لیتا. تو ہی ریفیوز. تو اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ ہماری حقیقی آزادی یا ہماری خود مختاری یا ہماری دفاعی پالیسی یا خارجہ پالیسی کس حد تک آزاد ہے. اور اس کے بعد پھر آپ مسلسل کنٹینمنٹ آف کمیونزم کے میں آپ ان کے سیٹو اور سینٹو اور جو دفاعی معاہدے تھے ان کا حصہ بنتے چلے گئے. اور ہر معاملے میں خواہ وہ کوریا کی جنگ ہو، خواہ وہ سویز کا ایشو ہو، آپ ہمیشہ آئیں گے نظر مغربی طاقتوں کی حمایت کرتے ہوئے. پھر اس کے بعد ایوب خان کے دور کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری رہا. پھر بھٹو نے تھوڑی سی کوشش کی کیونکہ اس کو جو پاپولیرٹی لوگوں میں ملی تھی اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ ہم مغربی سامراج سے آزادی حاصل کریں گے، لیکن اس نے بھی شروع میں تو کچھ تاثر یہ رکھا، اور اس کے بعد پھر اس نے ایک دو اٹیمپٹس کی کہ اس نے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا. اس نے جو اس پارٹی میں لوگ تھے، بائیں بازو کے لوگ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جا سکیں گے، وہ نہیں جا سکے. اور فائنلی پھر بھٹو کو بھی جو سزا ملی وہ بہت حد تک اس کی
یہ جو کوشش آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جانے کی تھی، جس کے اس نے اسلامک سمٹ بھی یہاں پہ کروائی، شاہ فیصل کو اپنے ساتھ شامل کیا. شاہ فیصل کا بھی ویو یہ تھا کہ ہمیں امریکہ کے چنگل سے نکل کے اپنی آزاد، تو فیصل کا بھی حشر کیا گیا، اس کو بھی ایک انٹرنل پرنس کے ذریعے اس کا مرڈر کروا دیا گیا، اور بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کروا دیا گیا، اور پھر افغان جہاد میں ہم چلے گئے. پھر اسلام کے نام پہ ہم امریکہ کی خدمت انجام دیتے رہے، اس کے بعد پھر وار آن ٹیرر کے نام پہ، اور اب پھر تھوڑی سی اٹیمپٹ ہوئی تھی پچھلی جو رجیم ہے اس کے دور میں، پھر وہ رجیم چینج کا شکار ہو گئی. تو یہ مسلسل معاملہ جاری ہے. پاکستان کے عوام یقیناً ایک حقیقی آزادی چاہتے ہیں، اور جو موجودہ پاپولر ویو ہے اس کی بھی بنیادی وجہ عوام کی یہی خواہش ہے، یہی امنگ ہے ان کی. سر ایک سوال کہ آپ کی کتاب بھی ہے اس پہ باقاعدہ جو ہے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کی غلامی میں کیسے گئے، تو اس کے کیا وجوہات ہیں کہ جب رشیا سے بھی، سوویت یونین سے بھی پاکستان کو دعوت ملتی ہے، لیکن ہمارے جو پہلے پرائم منسٹر ہیں ان کو بعد میں جہاں سے دعوت ملتی ہے امریکہ میں وہ وہاں چلے جاتے ہیں، پھر مسلسل پاکستان جو ہے وہ اسی طرح امریکہ کی غلامی میں، یا جسے کہہ لیں کہ امریکنس ہی کی مانتا رہا ہے، تو اس کے کیا محرکات ہیں؟ اور اس میں جو آپ ہی کی کتاب ہے کہ اس میں لیاقت علی جناح اور مسٹر جناح ان کے تضادات جو ہیں اس میں بھی یہ چیزیں ہیں، تو آپ ان کے تضادات کو لے کر اور جو پاکستان امریکہ کی غلامی میں کیسے گیا اس پر تبصرہ فرمائیے. دیکھیں، خود قائد اعظم محمد علی جناح بھی کوئی اینٹی ویسٹ نہیں تھے، لیکن وہ ایک آزاد خود مختار پاکستان کے حامی تھے. ان کا بھی ایک انٹرویو ہے، ایک فوٹوگرافک کورسپونڈنٹ تھی مارگریٹ بروک وائٹ، اس نے مختلف سب کانٹیننٹ کے لیڈرز کے انٹرویوز کیے تھے. تو قائد اعظم کی صرف اس حد تک انکلینیشن تھی ویسٹ کی طرف کہ وہ پاکستان میں معاشی طور پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کریں گے، اس حوالے سے کہ پاکستان جو ہے وہ سوویت بلاک کا حصہ نہ بن جائے. لیکن یہ جو بعد میں جس طرف گیا ہے پاکستان، اس طرف ہمیں جو پہلا ایک سال ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا بطور گورنر جنرل، وہاں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ اگر آپ ان کا اوتھ دیکھیں جو انہوں نے بطور گورنر جنرل اٹھایا، تو ہم نے اپنی کتاب پاکستان کیسے بنا میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو ٹیکسٹ ان کو دیا گیا اس میں بہت سارے القابات جو تھے کنگ کے لیے، شاہ برطانیہ کے لیے وہ تھے، اور اس کے بعد پھر ان سے وفاداری کے بارے میں بڑے لمبے چوڑے بات تھے. تو وہ سب قائد اعظم نے کاٹ دیے، اور ایک بیئر منیمم جو گورنر جنرل کی حیثیت سے کم از کم بیئر منیمم الفاظ، کیونکہ گورنر جنرل واز سپوز ٹو بی پارٹ آف کامن ویلتھ اینڈ ریپرزنٹیٹیو آف کراؤن، تو وہ رکھے اور باقی وہ سب الفاظ انہوں نے کاٹ دیے تھے. تو ان میں ایک جس کو کہنا چاہیے قومی حمیت، وہ ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے. تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس راستے پہ پاکستان بعد میں گیا ہے، اگر ان کو زندگی ملتی تو یقیناً وہ پاکستان کو اس راستے پہ لے کر ہرگز نہیں جاتے. لیکن یہی جس کی آپ نے بات کی ہے کہ سوویت یونین کا ایک تجارتی وفد آ کے کافی دن بیٹھا رہا کراچی میں کہ ان کو ملاقات کا وقت دیا جائے گا، لیکن وہ نہیں دیا گیا، اور یہ انتظار کرتے رہے کہ ہمیں امریکہ سے دورے کی دعوت آئے. تو نہرو نے تو یہ کیا، اس نے بھی پہلے امریکہ کا دورہ کیا، اور اس کے بعد لیکن اس نے پھر روس کا بھی دورہ کیا. یہاں یہ ہوا کہ جب امریکہ سے دورے کی دعوت آ گئی تو سن 50 میں لیاقت علی خان امریکہ کے دورے پہ تو چلے گئے، لیکن بعد میں ان کو روس کے دورے پر بھی جانا چاہیے تھا، جس کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹڈ تو نہیں ملتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پلان کیا تھا روس کے دورے کے لیے بھی، لیکن اس سے پہلے ان کا مرڈر ہو گیا.
تو لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے امریکہ کے دورے میں امریکہ کی حمایت کی، اور خاص طور سے کوریا کی جنگ سن 50 میں شروع ہوئی، اور انہوں نے وہیں اپنی پارلیمنٹ سے مشورہ کیے بغیر، اپنی کیبنٹ سے مشورہ کیے بغیر وہیں سے کوریا کی جنگ میں امریکہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اور جب یہ واپس آئے تو وہ میں نے اسمبلی کی ڈیبیٹس اس کتاب کا حصہ ہیں، پاکستان امریکہ کا غلام کیسے بنا، تو پارلیمنٹ میں بڑی لیدے ہوئی، اور اس زمانے کی پارلیمنٹ بہت مختلف تھی آج کی پارلیمنٹ سے۔ جی اس میں ایک سے ایک بڑھ کے آؤٹ اسپوکن لوگ تھے۔ میاں افتخار الدین نے بڑی سخت تقریر کی لیاقت علی خان کے اس رویے پر کہ آپ نے کیسے کوریا کے معاملے میں امریکہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، پارلیمنٹ سے منظوری لیا اپنے، کابینہ سے منظوری لیا آپ نے۔ تو لیاقت علی خان کو بڑا غصہ آیا ان ساری تقریروں کو سننے کے بعد۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ سلسلہ، پھر یہی میاں افتخار الدین تھے، انہوں نے آزاد پاکستان پارٹی بنائی۔ یہ بھی اسی زمانے کی بات ہے جب یہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان اب آزادی سے غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ارلی 50s میں ایوب خان نے جب یہ راولپنڈی سازش کیس والا ڈرامہ جو ہے یہ سارا بوگس تھا، ایسا کوئی کیس تھا ہی نہیں۔ فیض صاحب بھی لکھتے ہیں، باقی بھی جو لوگ ہیں، ظفر اللہ پوشنی اور باقی سب لوگوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ میٹنگ میں یہ بطور ایک پوائنٹ کے زیر بحث ضرور آیا تھا جنرل اکبر اور باقی لوگ، لیکن سب کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کریں گے۔ لیکن ایوب خان نے لیاقت علی خان کو کہا کہ یہ جو کمیونسٹوں کا ہے ٹولہ اور جنرل اکبر، یہ لوگ تو کو کرنا چاہتے تھے، اور ان کو سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال کے، اس کے بعد سے پھر فوج کا کنٹرول جو ہے، پھر لیاقت علی خان بھی ایک طرح سے فوج کے ہی تابع ہو کے رہ گئے، اور پھر اس کے بعد پھر فوج 51 کے بعد تو پھر غلام محمد جب ٹیک اوور کر لیتا ہے سب چیزیں اور گورنر جنرل بن جاتا ہے، پھر اسکندر مرزا اور ایوب خان، پھر تو سارا معاملہ ہی یہ فوجی بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی، چودھری محمد علی، ظفر اللہ خان، پھر ان لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا۔ پھر جو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ تھی، اس کی سے فارن پالیسی میں بھی ختم ہوتی چلی گئی اور ڈیفنس پالیسی میں بھی، یہاں تک کہ 1956 میں جو سویز کا کرائسس ہوا ہے اور کرنل ناصر نے سویز کو برطانیہ کی ملکیت سے نکال کے قومیانے کا انہوں نے اعلان کر دیا، کیونکہ سویز کینال کا بہت بڑا ریونیو تھا جو کہ برطانیہ اپنی جیب میں ڈالتا تھا، تو ناصر نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، نیشنلائز کر لیا، اور اس پہ پھر برطانیہ نے اعلان جنگ کر دیا۔ تو اس وقت سہروردی وزیر اعظم تھے، سہروردی لکھتے ہیں اپنی یادداشتوں میں کہ میں چاہتا تھا کہ میں ناصر کی حمایت کروں، لیکن ایوب خان اور اصغر خان جو اس وقت ایئر چیف تھے، یہ دونوں آ گئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے جو جہاز ہیں اور جو اسلحہ ہے اور جو ٹینک، ان کے سپیئر پارٹس نہیں ملیں گے، تو اس لیے آپ یہ لائن نہیں لے سکتے، اور سہروردی کو پھر جو انہوں نے کہا اسی لائن پہ رہنا پڑا۔ تو یہ ہے بڑی ایسی داستان جس میں جب وہ فوج جو آپ کو انگریزوں سے ورثے میں ملی، وہ چونکہ اس کی جو فرما برداری یا لائلٹی تھی وہ ان کے ساتھ تھی، اور اس کے اندر ہی ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی، ان کی ٹریننگ ہی تھریٹ فرام نارتھ کے اوپر ہوئی ہوئی تھی، ان کو ان کی ملٹری اکیڈمی میں پڑھایا ہی جاتا تھا تھریٹ فرام نارتھ، اور وہ تھریٹ فرام نارتھ ہی آج تک چلا آ رہا ہے، اور ہم اسی کا شکار ہیں مختصر۔ سر آج کل بھی یہ ڈیبیٹ تو ہے کہ پاکستان آئینی بحران کا شکار ہے، لیکن جب ہم سٹارٹ سے ہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان مجموعی طور پہ جس طرح ہم اپنے لیڈر بدلتے رہے ہیں، وزیر اعظم ہمارے بدلتے رہے ہیں، اسی طرح ہم آئین کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ پہلے 25 سال اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان مجموعی طور پر آئین سے محروم نظر آتا ہے۔ 1956 کا آئین اور اس کے بعد 62 کا آئین ہے تو صحیح، لیکن وہ مجموعی طور پہ اپنے اپنے مفادات کے لیے بنا۔ اس سے پہلے لیاقت علی خان قرارداد مقاصد جو ہے ان کی، وہ بھی ایک ہے۔ پاکستان کو کوئی بھی ملک جو ہے وہ آئین پر چلتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں جو بگاڑ ہے کہ ہم
اس نہج پر تیار ہی نہیں کر سکتے اپنے ریاستی سٹرکچر کو کہ پہلے 25 سال ہم آئین کے بغیر رہتے ہیں، ہماری وہ تربیت اس طرح نہیں ہو سکی، اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شروع سے ہی یہ ہوا کہ جو ہمارے 2 حصے تھے اس میں عددی اکثریت مشرقی حصے کی زیادہ تھی، 54% وہ تھے، 46% مغربی. لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ پاور از ڈران فرام بیرل آف دی گن، تو وہ جو بیرل آف دی گن ہے وہ ادھر 46% والوں کے پاس تھی، یعنی جہاں کے بھی ایک مخصوص طبقے. تو یہ وہ جو 54% تھے ان کے پاس بیرل آف دی گن نہیں تھی، کیونکہ جو فوج انگریزوں سے تقسیم ہو کے ملی، کیونکہ انگریز فوج میں بنگالیوں کو ریکروٹ نہیں کرتے تھے، تو مشرقی پاکستان سے اس فوج میں کوئی تھا ہی نہیں، نہ وہاں پر کوئی جی ایچ کیو تھا نہ وہاں پر. اب مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی آئین دنیا میں جو بنتا ہے جمہوری بنیادوں پر، اس میں جو عددی اکثریت رکھنے والے ہیں ان کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر آئین بناتے، جو کہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کو روکنے کے لیے ابتدائی سال جو ہے وہ لگے. کوشش ہوتی رہی کہ کسی طریقے سے ان کی عددی اکثریت کو منیمائز کیا جائے. اچھا، دوسرے ایک کہ جو جہاں پہ جو قیادت تھی، خاص طور سے لیاقت علی خان کا جو دور ہے جس کا آپ نے قرارداد مقاصد کا ذکر کیا، چونکہ لیاقت علی خان کی کوئی اپنی کنسٹیچوئنسی یہاں نہیں تھی، تو انہوں نے اسلام کو اور اسلامی دنیا کی قیادت کا نعرہ بلند کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تو آئین بہت خاص ہوگا، کیونکہ ہم نے پورے مسلمان دنیا کی قیادت کرنی ہے اور ہمارا تو ایک اہم کردار ہے مسلم ورلڈ میں. تو لیکن ادھر ہندوستان میں 49 کے اندر کانسٹیٹیوشن بن گیا اور 50 میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی اور ریپبلک وہ ڈکلیئر ہو گیا، کیونکہ انہوں نے 46 دسمبر میں ہی کانسٹیٹیوشن میکنگ شروع کر دی تھی. اور وہ شروع اس لیے کر دی تھی کہ وہ بھی ایک وجہ بنی تھی کہ مسلم لیگ کو اسمبلی سے باہر رکھتے ہوئے انہوں نے کانسٹیٹیوشن میکنگ اپنے طور پہ شروع کر دی، جس کے بعد حالات پاکستان بننے کی طرف چلے گئے. لیکن 46 سے انہوں نے ان کی قرارداد مقاصد 46 دسمبر میں پیش ہو گئی تھی، اور انہوں نے 49 میں اپنا آئین بنا لیا. اور وہ یہاں جب یہ آواز اٹھی کہ انہوں نے تو اپنا آئین بنا لیا ہے تو ہم کدھر ہیں، خاص طور سے مشرقی پاکستان سے یہ آواز بڑی مضبوطی سے اٹھی، کیونکہ 2 سال جو ہے وہ گزر چکے تھے اور جو اسمبلی کے اندر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں مختلف کمیٹیاں بنی تھیں، اصولی پرنسپلز کمیٹی اور ہیومن رائٹس کمیٹی اور فنڈامنٹل رائٹس کمیٹی، وہ کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوتے تھے، ان کی رپورٹیں بھی آتی تھیں، لیکن کوئی کام آگے نہیں بڑھتا تھا. تو وہاں سے بڑا شدید مطالبہ شروع ہوا کہ ہمارا آئین جو ہے وہ کدھر ہے. ابھی تو پہلا لفظ بھی قرارداد مقاصد ہی نہیں ہم نے ایشو کی. دوسرے ارلی 49 میں کشمیر میں جو ہے وہ پاکستان کو بہت حد تک کامیابی ہونے جا رہی تھی، جس پر جنگ بندی ہوئی اور یہاں روک دیا گیا. تو اس پر یہاں بھی بڑی ڈسکنٹینٹمنٹ تھی پنجاب میں، خاص طور سے لوگوں کو، کہ کشمیر جب قریب تھے ہم لینے کے تو لیاقت علی خان نے جنگ بندی کر کے ہمارے قومی وقار کا اور اس کا سودا کر لیا. تو دونوں جگہ پہ لیاقت علی خان کو بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو بہت ہیسٹیلی پھر یہ مارچ میں 49 میں یہ قرارداد مقاصد کا مسودہ بنا کے اسمبلی میں پیش کیا گیا، تاکہ یہاں جو کشمیر کے حوالے سے ایک ان کی مخالفت اٹھی تھی اس کا توڑ کیا جا سکے، اور مشرقی پاکستان سے خاص طور سے جو تھا، تو اس میں پھر بہت ہی جو اسلامک ریٹرک ہے وہ اس میں ڈالی گئی. لیکن آئین سازی کا عمل پھر بھی بہت آہستہ 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 چلتا گیا. حکومتیں بدل گئیں،
لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بن گئے. خواجہ ناظم الدین کے زمانے میں کانسٹیٹیوشن میکنگ چونکہ وہ بنگال سے تھے لیکن ان پر دباؤ بھی تھا کافی، تو پھر ان کی حکومت فارغ ہوئی. پھر محمد علی بوگرا بھی مشرقی پاکستان سے ہی تھے، ان پر بھی بڑا دباؤ تھا. تو بالآخر 1954 میں آئین کا مسودہ فائنل ہو گیا تھا، اور اس کی جو فرسٹ ریڈنگ، سیکنڈ ریڈنگ، تھرڈ ریڈنگ ہو کے فائنل ہو کے وہ پرنٹنگ کے لیے گورنمنٹ اسٹیشنری پریس کو بھیج دیا گیا تھا، اور اس کے بعد صرف ایک فائنل اپروول کے لیے اسمبلی میں آنا تھا اس نے، جب غلام محمد نے وہ اسمبلی توڑ دی. تو آئین تو بن گیا تھا 54 میں، لیکن اس کے اندر بھی اگین جو مشرقی پاکستان کا ایک عددی اکثریت کے حساب سے رول تھا وہ تھا. اس کے بعد پھر یہ کہ کیسے ان کی عددی اکثریت کو منیمائز کیا جائے، اس کے لیے پھر وہ پیرٹی کا اصول لایا گیا. پھر یہاں 1 یونٹ بنایا گیا، یہاں کے صوبوں کی صوبائی خود مختاری بھی کچلی گئی، اور ان کی 54% کو بھی ریڈیوس کر کے 50% کر دیا گیا، اور ان کے 46 کو بڑھا کے 50% کر دیا. تو یہ ایک اور بہت بڑی زیادتی تھی. وہ کر کے پھر 56 کا آئین آیا، اور وہ 56 کا آئین بھی کوئی سیاسی استحکام پیدا نہیں کر سکا، اور 58 میں پھر مارشل لا لگ گیا. پھر مارشل لا کے بعد ایوب خان کی چونکہ کوئی عوام میں تو نہیں تھی، تو اس نے پھر ایک انڈائریکٹ طریقہ جو ہے بیسک ڈیموکریسی کا وہ نکالا، جس کے ذریعے اس نے اپنی اقتدار کو مرکوز رکھنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ جو بی ڈی ممبرز ہوں گے ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے. تو وہ بیسک ڈیموکریسی کے بنیاد پہ 62 کا آئین آ گیا. لیکن اس کی چونکہ جڑیں عوام میں نہیں تھیں 62 کی کانسٹیٹیوشن کی، وہ بھی اسٹیبلٹی نہیں لا سکا. اور پھر اس کے بعد یہ 70 کے الیکشن، اور پھر یہ 71 کا سانحہ، اور پھر فائنلی 73 میں کانسٹیٹیوشن بنا. تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے ہماری آئینی جو تاریخ ہے. اور پھر 73 کے آئین کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے کہ 4 سال کے بعد ہی 77 میں ضیاء الحق نے اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا کہ ایک طرف پھینک دیا، اور پھر 11 سال تک اس نے اس آئین کو بالکل ہی معطل کیے رکھا. پھر وہ بحال ہوا، اور پھر کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی 90s میں اینڈ دین آنورڈ. اور پھر 99 میں آئین تو رکھا گیا، لیکن مشرف نے اس کو بھی ایک لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے. تو جو مقتدر حلقے ہیں پاکستان چونکہ شروع دن سے ہی ان کی جکڑ میں اور ان کی گرفت میں ہے، تو آئین بنے یا آئین نہ بنے، آئین بننے کی صورت میں بھی اور جو پہلے آئین نے مختلف صورتیں اختیار کی، بنیادی کردار جو ہے وہ انہی حلقوں کے پاس رہتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس آئین کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ واضح طور پر اس کے اندر جو چیزیں لکھی گئیں کہ اسمبلیاں اگر ٹوٹ جائیں توڑ دی جائیں تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اس کا کیا حال ہوا؟ تو وہ جو لطیف کھوسہ صاحب درست کہتے ہیں کہ یہ سرزمین بے آئین ہے. تو یہ ہماری بڑی افسوسناک صورتحال ہے. سر، ایک جس پہ ابھی خاص طور پہ ہمارے ریسنٹ دورہ میں ہمیں نوجوانوں کو خاص طور پہ ایک بڑی میتھ سننے کو ملتی ہے، اس پہ بات بہت کم، حقائق پر مبنی بہت کم بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کا کیا کردار رہا ہے قائد اعظم کے ساتھ، اور دوسرا اس کے بعد جب انہوں نے ایوب خان کو للکارا ہے، ایوب خان کے مقابلے میں آئے ہیں، خود بھی وہ غدار قرار پائیں، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ تھے مولانا بھشانی، شیخ مجیب یا ولی خان گروپ، یہ سارا یعنی کہ ان کو بھی غدار قرار دے دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو وہی وجہ تھی جس کا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو جب بھی کسی عوامی لہر کا سامنا ہوتا ہے تو وہ پھر یہ اس طرح کے القابات جو ہیں وہ دیتے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح کا جو کردار ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں، وہ بہت ہی لونگ سسٹر تھیں ان کی، اور چونکہ ان کی شادی شدہ زندگی تو بہت شروع میں ہی
ख़त्म हो गई थी तो उनकी ज़िंदगी में उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, उस सिलसिले में फ़ातिमा जिन्ना का बहुत अहम किरदार रहा। क़ायद-ए-आज़म ने उनको तालीम भी दिलवाई। वो डेंटिस्ट थी बाय प्रोफेशन, लेकिन प्रैक्टिस नहीं उन्होंने की। तो फिर वो तहरीक पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म के साथ हर जगह पे जलसे जुलूस हर जगह रहीं। पाकिस्तान बनने के बाद जो रवैये यहाँ शुरू में ही नज़र आए, जो हमने अपनी किताब जिन्ना लियाकत आज़ाद में दिए हैं, उसमें फ़ातिमा जिन्ना और लियाकत अली ख़ान के दरमियान, बल्कि ख़ुद क़ायद-ए-आज़म और लियाकत अली के दरमियान एक गैप था। और जब ज़ियारत में ये गए हैं लियाकत अली और चौधरी मोहम्मद अली क़ायद-ए-आज़म को मिलने के लिए, तो क़ायद-ए-आज़म ने कहा, और ये बात उनके डॉक्टर ने जो किताब लिखी है उसमें भी है, और ख़ुद जो फ़ातिमा जिन्ना ने किताब लिखी है माई ब्रदर, उसमें भी है कि क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि ये लोग सिर्फ ये देखने आए हैं कि मैं कितने दिन का मेहमान हूँ। तो फ़ातिमा जिन्ना ने कहा कि मैं इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेहमान हैं तो आप इनके साथ बैठ के खाना खाएं। उसके बाद फिर जब क़ायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद लियाकत अली ख़ान फुली पावरफुल हो गए, तो क़ायद-ए-आज़म की बरसी के मौके पर फ़ातिमा जिन्ना एक रेडियो पे तकरीर किया करती थी। उसमें बिटवीन दी लाइंस लियाकत अली ख़ान की पॉलिसियों पे तनक़ीद हुआ करती थी। तो उस वक्त रेडियो के डायरेक्टर थे ज़ैड बुखारी। अच्छा, उस वक्त रिकॉर्डेड तो नहीं होती थी, तो लाइव तकरीर जा रही थी। तो जहाँ जहाँ वो लियाकत अली ख़ान पे तनक़ीद शुरू करती, वहाँ वो साउंड का फेडर जो है वो बंद कर दिया जाता है और वो ऑन एयर। तो जब वो रेडियो स्टेशन कराची से तकरीर के बाद घर पहुंची तो उनको बताया गया कि बीच बीच में आपकी आवाज़ बंद हो जाती थी। उस पर फिर डॉन में अल्ताफ़ हुसैन उसके एडिटर थे, बहुत ही लर्नेड और अपने ज़माने के, तो उन्होंने इस पर लिखा और फिर एक उधम मच गया कि जी फ़ातिमा जिन्ना की तकरीर को सेंसर किया गया। तो वहाँ से फिर एक तरह से फ़ातिमा जिन्ना का रोल जो है ना, वो ये एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारे मुख्तसर हल्के हैं उनके ख़िलाफ़ एक तरह का नैरेटिव उनका समझा जाने लगा। तो 64 में के जो इलेक्शंस हैं, 62 के आइन के मुताबिक जिस तरीके से बीडी सिस्टम बना के अयूब खान ने एक निज़ाम खड़ा किया था और 64 के इंतखाबात करवाने का किया, तो उसमें जितनी भी अपोजिशन पार्टियां थीं उन सब ने एक मुत्तहिदा महाज बनाया और उसमें मोहतरमा फ़ातिमा, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, तो सदारती उम्मीदवार के तौर पे इनके ऊपर सबका इत्तफाक हुआ। और उसमें फिर मशरक़ी पाकिस्तान में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बहुत फॉलोइंग मिली, और कहा जाता है कि अगर वहाँ पे वो बीडी मेंबर्स के उनको रिग ना किया जाता तो वहाँ पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना स्वीप कर गई थी। और फिर वो जिस तरीके से इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को मनूवर किया गया और अयूब खान ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, तो उसके बाद से फिर असल में अयूब खान का ज़वाल शुरू हो जाता है। क्योंकि अवाम को जो एक उम्मीद थी कि शायद 64 के इलेक्शन में फ़ातिमा जिन्ना जीत जाएंगी, तो वो नहीं हुआ। और उसके बाद फिर वो वही तहरीक फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 67 में एंटी अयूब एजिटेशन और वो सारी सूरत अख्तियार कर गई। और फिर उसके बाद जिस तरीके से मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के इंतकाल हुआ है कि वो कमरे में अपने ही मुर्दा पाई गई, वो भी बड़ा सस्पिशियस है, उसकी कभी कोई तहकीक नहीं हुई। लेकिन जो लोगों में आम नैरेटिव बनता है वही असल में काउंट होता है, और उसके बारे में यही कहा जाता है कि उनको भी मसनूई तरीके से जो है वो उनको मारा गया। तो ये मुख्तसर सर, आपने जैसे कहा कि उनकी एक किताब है, उसमें ज़िक्र भी है। हम सुनते हैं कि वो किताब भी जो है जो उन्होंने लिखी थी वो सेंसर्ड होके आई। जिस तरह आपने उनकी स्पीच का कहा कि वो भी रेडियो से सेंसर्ड होके आई, उससे पहले भी तो एक वाक़या हो चुका होता है कि 11 अगस्त की तकरीर जो क़ायद-ए-आज़म की है, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर उसी पे हम अमल करते शायद पाकिस्तान किसी डायरेक्शन में चलता। इसके बारे में सर आप कहेंगे? दो बातें हैं।
جو محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب ہے مائی برادر، جی اس کا جو اوریجنل مسودہ ہے وہ اسلام آباد میں جو آرکائیوز ہیں اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اس کی کاپی ہم نے حاصل کی جو ہم نے اس کتاب میں دیا ہے، لیکن جو پبلش کی گئی اس میں وہ بعض جگہوں پہ پھر وہ ڈاٹڈ کر کے اس کو شائع کیا گیا، لیکن ان کی وہ کتاب کے وہ حصے جو بعد میں اس میں ڈاٹڈ کر دیے گئے، وہ حصے جو اوریجنل ان کا مسودہ ہے اس کے اندر وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ باتیں صرف فاطمہ جناح کی اپنی کتاب میں ہی نہیں بلکہ کرنل الہی بخش جو کہ معالج تھے قائد اعظم کے، انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے قائد اعظم کے اس سارے علاج معالجے کے بارے میں، انہوں نے اس میں زیادہ کھل کے بات بیان کر دی ہوئی ہے، تو وہ سینسر کرنے یا چیزیں ڈاٹڈ کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ اب جو ہے قائد اعظم کی جو تقریر ہے 11 اگست کی، اس کی رپورٹنگ اخبار میں جب بھیجی گئی تو اس زمانے میں اس طرح سے تو نہیں تھا جو آج ہے کہ آپ کو بلا کے سختی سے کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک ایڈوائس یا ایک ڈائریکٹو جو ہے وہ دیا گیا ایڈیٹرز کو کہ آپ اس کو ہو بہو اس طرح شائع نہ کریں، لیکن الطاف حسین جو ڈان کے ایڈیٹر تھے انہوں نے اس کو منوان شائع کیا۔ میرے پاس وہ ڈان کی رپورٹنگ بھی موجود ہے۔ پھر جو قائد اعظم کی ایک آفیشیل بایوگرافی لکھوائی گئی گورنمنٹ آف پاکستان نے، وہ ہیکٹر بولیتھو جنہوں نے قائد اعظم کی پہلی، اس میں پوری تقریر تو نہیں ہے لیکن یہ حصے جس میں انہوں نے کہا کہ Muslims will cease to be Muslims, Hindus will cease to be Muslims, not in the religious sense but as a citizen of Pakistan، وہ پورے کے پورے الفاظ اس میں جوں کہ تو موجود ہیں۔ پھر چودھری محمد علی کی جو کتاب ہے ایمرجنس آف پاکستان، اس میں بھی یہ حصے ایز سچ موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے جب ہماری کتاب آتی ہے 89 میں، تو ہم نے اس پوری تقریر کا جو مسودہ ہے وہ اس کے اپینڈکس کے طور پر شامل کیا، اور پھر یہ دوبارہ سے ہم نے اس کو مختلف فورم پہ اس کا ذکر شروع کیا۔ ڈاکٹر مہدی حسن کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ ان کی کوئی تقریر اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی، تو پھر فائنلی جو اس کا ٹیکسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی پروسیڈنگز میں ہے اور ہم نے وہیں سے لیا، وہ پورے کا پورا پھر اسمبلی نے اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے، تو اب وہ پورا ٹیکسٹ اسمبلی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، تو کسی کو کوئی شک شبہ اس کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔